پاکستان اس وقت میں نہیں تھا، اب میں ہوں الحمدللہ. اب پاکستان نہیں ٹوٹنے دیں گے. ہمارے ناراض پشتون، ناراض بلوچوں کو ہم سینوں سے لگائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا، اگر اقتدار میں آئے تو بھی، اور اگر ہمیں لگا کہ سلسلہ ہاتھ سے نکل رہا ہے اور اقتدار نہیں ہے پھر بھی انہیں آن بورڈ لیں گے. ہم نے ابھی بلوچستان کے جلسے کا بھی اعلان کر دیا، KPK کے جلسوں کا بھی اعلان کر دیا. ہم بٹخیلا بھی جا رہے ہیں، کمراٹ بھی جا رہے ہیں، کوئٹہ بھی جا رہے ہیں. کراچی، لاہور، پنجاب، سندھ میں تو ویسے ہی کافی جلسے ہو رہے ہیں ہمارے. اکتوبر اور سپتمبر کا مہینہ ہمارا مسلسل جلسے ہوں گے، اور ہم انہیں آن بورڈ لیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اگر تمہارا اختلاف میرے پشتون بھائیوں اور میرے بلوچ بھائیوں کسی جرنیل کے ساتھ ہے، اگر تمہارا اختلاف کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہے، اگر تمہارا اختلاف نواز شریف جیسے چوروں کے ساتھ ہے، اگر تمہارا اختلاف زرداری جیسے چوروں کے ساتھ ہے، تو میرے بھائیوں ریاست تمہاری بھی ماں ہے اور میری بھی ماں ہے، اور تم ان سب سے بڑھ کے پاکستانی ہو. تمہارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا، ان کے آباء و اجداد نے پاکستان نہیں بنایا تھا. لہٰذا پاکستان کے دفاع کے لیے تم اگر صرف یہ کہتے ہو بلوچستان کو آزاد کرائیں گے یا پشتونستان کو آزاد کرائیں گے، تو پاکستان کو کون آزاد کرائے گا؟ پاکستان کو کون خود مختار بنائے گا؟ آپ نے کہا کہ میں پختونخوا سے، بلوچستان سے بیٹھ کے مذاکرات کروں گا. مذاکرات نہیں بھائی، وہ ہم سے بڑے پاکستانی ہیں، وہ ناراض ہوئے ہوئے ہیں، اس سسٹم سے ناراض ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. صرف ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. آپ قبائلی علاقہ جات کو بھی سین لاتے ہیں؟ TTP نہیں، PTM کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں، کوئی بندہ اگر دشمن کی گود میں بیٹھ کے ہمارے ہی لوگوں پر دہشت گردی کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ڈائلاگ ایک حد تک کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم لوگ آرمڈ سٹرگل کرنے والوں سے یا ملیٹنٹ سے جا کے مذاکرات کریں. ہم جمہوری جدوجہد کرنے والوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں. پاکستان کا سب سے میجر ایشو کہ پاکستان کے نوجوان طلبہ کو سیاست میں آنے نہیں جاتا. یہ بات غلط ہے، وہ آتے نہیں ہیں. سر دیکھیں گے ہر ملک میں طلبہ یونین، میں آپ کو عرض کرتا ہوں طلبہ یونین پہ پابندی لگ گئی، سارا کچھ ہو گیا. یہ سب ہم لوگوں نے ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہم لوگ اپنے آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. کوئی طلبہ رہنما پاکستان میں دکھا دیں جو سیلف میڈ اور کام کرنا چاہتا ہے اس وقت، اور اسے کرنے نہیں دیا جا رہا. طلبہ رہنما بتا دیں مجھے. یہ سارے خان ملک چودھری کے نعرے لگاتے ہیں، جتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، کوئی خان کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی ملک کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی چودھری کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی تتر کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کبوتر کا نعرہ لگا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ ان میں سے کوئی ایسا بنی ہے جو نظریے کی جدوجہد کرتے ہوئے میدان عمل میں نکلا ہوا ہے. لہٰذا ان لوگوں سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی نوجوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے، ان کو ٹکٹس چاہیے، ہماری پارٹی اویلیبل ہے، ہم نکل آئیں. ہمیں کسی نے روکا ہے؟ اگر کوئی روکتا بھی ہے ہم زبردستی آ جاتے ہیں. تو اپنا راستہ آپ کو خود بنانا ہے اور اپنے حصے کی جنگ آپ کو خود لڑنی ہے. بیسیکلی دیکھیں کہ آپ باقاعدہ کالج اور یونیورسٹی میں تقریباً آلموسٹ جماعتیں چل رہی ہیں طلبہ کی یونین کی، لیکن وہ رول پلے نہیں کر پا رہے جو ایک طلبہ کو، ینگ جنریشن کو سیاست میں رول پلے کرنا چاہیے. اگر طلبہ یونین باہر نکلے بھی تو دہشت گردی کا نام لگا کر واپس بھیج جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے مجھے بتائیں. طلبہ نکلے PTI کے دور میں دہشت گرد کہلائے، طلبہ نکلے نون کے دور میں دہشت گرد کہلائے، طلبہ نکلے ضیاء کے دور میں دہشت گرد کہلائے. سمجھ آتی ہے ڈکٹیٹر تھا. لیکن طلبہ نکلے پیپلز پارٹی کے دور میں تو دہشت گرد کہلائے. کیوں؟ تو دشمن کون ہے طلبہ تنظیموں کا؟ وہی لوگ جنہوں نے ISF بنائی، وہ PTI دشمن ہے طلبہ کی. وہی لوگ جنہوں نے PSF بنائی، وہ پیپلز پارٹی دشمن ہے طلبہ کی. وہی لوگ جنہوں نے MSF بنائی، وہ نون لیگ دشمن ہے طلبہ کی. اگر دشمن نہیں ہے تو 3.5 سال عمران خان کا اقتدار رہا، طلبہ تنظیموں سے پابندی کیوں نہیں ہٹی؟ اگر دشمن نہیں ہے تو 30 سال سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، پیپلز پارٹی 50 سال سے اور نون لیگ 30 سال سے اقتدار کی مزے لوٹ رہی ہے، انہوں نے طلبہ یونین سے پابندی کیوں نہیں ہٹائی؟ میرے دوست ناراض نہ ہو، PTI والے خاص کر جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن بھائی جان آپ کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ وہی کیا. آپ کو استعمال کرتے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح اور پھینک دیتے ہیں. یہ تو اس بار خان اندر تھا تو ریحان زیب کے بھائی اور اس طرح کے لوگوں کا جو ہے نا وہ جیک لگ گیا، وہ آگے، کیونکہ مین سارے لوگ بھگوڑے بن گئے تھے جن لوگوں کو یہ PTI والے ٹکٹ دیتے تھے. تب جا کے نظریاتی ورکر غریب سامنے آیا تو اس کو ٹکٹ مل گیا. ادروائز تو یہ جاگیرداروں کو دیتے تھے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. دیکھیں کہ اور ابھی خان باہر آ جائے، سارے جاگیردار پھر اس کی گود میں بیٹھیں گے اور پھر نظریاتی ورکر نظر انداز ہوگا. آپ لکھ لیں میرے الفاظ. اس کو کہا جائے گا تمہیں کونسلر کا ٹکٹ دے دیں گے. PTI کا جو زیادہ تر ووٹ ہے وہ طلبہ کا ہی ہے.
پڑھا لکھا طبقہ ہونا کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، پڑھا لکھا طبقہ ان کے ساتھ ہے، نوجوان ان کے ساتھ ہے، لیکن میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے بھی یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا، دوسرا نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کا سہارا لیا، تیسرا الیکٹیبل کا سہارا لیا. تو وٹ از دا ڈفرنس بٹوین پی ٹی آئی اینڈ دا ریسٹ آف دا پارٹیز؟ میں اگر آج پی ٹی آئی کو ان دونوں سے بہتر سمجھتا ہوں تو صرف اینٹی امریکن بیانیے کی بنیاد پہ، صرف ایبسولوٹلی ناٹ کے بیانیے کی بنیاد پہ، صرف ناموس رسالت کا مقدمہ جو اقوام متحدہ میں انہوں نے لڑا اس کی بنیاد پہ. باقی پی ٹی آئی میں اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ میں علل اعلان بولتا ہوں. آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے مداخلت کی تھی؟ امریکہ ہمیشہ سے، انہوں نے صدام حسین کے معاملے میں مداخلت کی، انہوں نے معمر قذافی کے معاملے میں مداخلت کی، انہوں نے یاسر عرفات کے معاملے میں مداخلت کی، انہوں نے اردگان کے معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، مہاتیر محمد کے معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، شاہ فیصل کے معاملے میں مداخلت کی، عمران خان کے معاملے میں مداخلت کی. اور اسی وجہ سے جس عمران خان نے مجھے 2 بار جیل میں ڈالا، اس مداخلت کے بعد سب سے پہلے اس کے حق میں بیان دینے والا بھی میں ہی تھا.